وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہی ہوا جو امریکہ چاہتا تھا، وہی ہوا جو اسرائیل چاہتا تھا، وہی ہوا جو جوش لابی چاہتی تھی، وہی ہوا جو مسلم دشمن چاہتے تھے، وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، بہت خفیہ پلان آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ شاید اس بریکنگ کے بعد مجھے گرفتار کر لیا جائے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری حفاظت کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اب پاکستان پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا۔ پاکستان اور ایران کی جنگ کے اندر چائنا بھی آ چکا ہے، لیکن جو تشویشناک خبر ہے، میں اب آپ سے کہتا ہوں اپنی حفاظت بھی کیجیے گا، اور میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ رہیں، کیونکہ جب بھی کسی کنٹری کے اوپر ایک میزائل لگتا ہے یا 10 میزائل لگتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر 50 میزائل لگنے کی رستے کھل جاتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر ایران نے جو اٹیک کیا ہے، یہ ایسے نہیں کر دیا۔ ایران کو بچہ نہیں ہے، بچہ جمہورہ نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ میں کس ملک کے اوپر اور کیوں اور کس ٹائم کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہوں۔ میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ ابھی پہنچانے والا ہوں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، آپ کو پورا نقشہ سمجھ آ جائے گا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت میں اب جذباتی ہو کے آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ اب پاکستان کے اندر امریکہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے، بہت غور سے بات سنیے گا۔ امریکہ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ نے سنا ہے؟ اگر آپ اس بیان کو اینالائز کریں، آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور انڈیا والے جو دوست میری بات سن رہے ہیں، یہ ویڈیو میں آپ تک میں چاہتا ہوں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائی جائے، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ انڈیا بھی اب اس جنگ کے اندر کودے گا۔ جب پاکستان آیا، پاکستان کو اگر آپ بارڈرز کو اینالائز کریں، پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک بڑا طویل اور بڑا لمبا بارڈر ہے، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک بڑا لمبا بارڈر ہے، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایک لمبا بارڈر ہے، اتنا لمبا نہیں ہے جتنا ایران اور افغانستان کے ساتھ ہے، لیکن بارڈر ہے۔ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ نہیں اچھے، ایک دوسرے کو دشمن مانتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتے، یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بہت برے ہیں۔ ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، آپ دیکھیے یہ لیٹسٹ، آپ 1 سال کے اندر دیکھ لیجئے کتنے زیادہ اٹیک ہوئے پاکستان کے اندر، کتنے جوان شہید ہوئے پاکستان آرمی کے، آپ گن لیجئے، ہزاروں کی تعداد میں کتنے سویلین شہید ہوئے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے کتنی شہادتیں دیں، 70 سے 80 ہزار، 70 to 80,000 بندہ شہید ہو گیا اس جنگ کے اندر۔ وہ کس کی جنگ تھی؟ وہ امریکہ کی جنگ تھی۔ اب یہ کس کی جنگ ہے تو غزہ اسرائیل کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں۔ اب اس جنگ کے اندر بڑے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں۔ اب چائنا جو کودا ہے اس جنگ کے اندر، چائنا کو پتا ہے چائنا پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتا۔ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ چائنا اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرے گا تو چائنا کو پتا ہے پاکستان اور امریکہ، آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر مل کے یہ وار لڑتے رہے، اور پاکستان کی بیسز کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کیا گیا۔ ابھی جو 8 حملے ہوئے، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس نے ان کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کے اینڈ کے اوپر میں جواب دوں گا۔ لیکن جو حملے افغانستان کے اوپر ہوئے امریکہ افغان وار کے اندر، پاکستان میں بہت سی ایئر بیسز استعمال کی گئیں پاکستان کی، لیکن جب آپ کسی کو اپنی ایئر بیس دیتے ہیں اور وہ جس ملک کے اوپر جا کے لگتے ہیں وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں آپ اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یہی ہوا، طالبان نے پاکستان کے اوپر بے تحاشا اٹیک کیے، ہمارے کئی جاننے والے شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر۔ اب وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے اور وہی ہوگا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ایران دہشت گرد تنظیم ہے، ایران کے اوپر حملہ ہونا چاہیے۔
सोचिए, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और अमेरिका जब हमला करेगा ईरान के ऊपर, नियरेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया कभी भी उसको अपनी बेसिस नहीं देगा। ये लिख, इंडिया ने पहले क्यों नहीं दी? इंडिया चाहता तो अफगानिस्तान की दे सकता था, उसको स्पेस नहीं दी। हमला किस पे हुआ? पाकिस्तान पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आगे बताता हूं आपको आगे क्या होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ज्यादा लोग इस पूरे मामले से अवेयर हों और उनको ये समझ लगे कि अब खेल क्या खेला जा रहा है। जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जान चाहे गजा के मासूम बच्चे की हो या किसी पाकिस्तानी की या किसी इंडियन की या ईरानी की या किसी अफगानी की, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब अमेरिका एयर बेसिस पाकिस्तान के अगर इस्तेमाल करेगा, मारेगा ईरान के ऊपर, ईरान वापस रिटेलिएट अमेरिका के ऊपर नहीं करेगा, पाकिस्तान के ऊपर करेगा। और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को नहीं हमला करना चाहिए ईरान के ऊपर। पाकिस्तान को नहीं जवाब देना चाहिए। यार, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये जंग। गजा, कहां गजा की हम कामयाबियां गिनवा रहे थे मुसलमानों की, अब आपने पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, वो दुश्मन का मंसूबा कामयाब हो गया ना, जो नहीं होना चाहिए था। खुदा के वास्ते वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू करो। इसराइल अब हार रहा था ये जंग, लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसको तवानाई मिल गई। उसका फोकस अब जरा देखो, पहले सारे फोकसली काम कर रहे थे इसराइल के खिलाफ, अब उसको टाइम मिल गया है। नहीं होना चाहिए ये। पाकिस्तान की अगर एयर स्पेस यूज होंगी, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और इस खबर के बाद मेरी हिफाजत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।